السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں خوف و ہراس کے گرداب میں غوطہ زن ایک دل گرفتہ خوانچہ خوانچہ ڈراؤنی کہانی قربانی۔ یونیورسٹی ختم ہوتے ہی میرے گھر والوں نے میری رشتہ امجد سے طے کر دیا۔ وہ میرے لیے بالکل انجان تھا۔ میں نے کبھی ارینج میرج کا سوچا بھی نہیں تھا، مگر ابا کی خواہش تھی کہ جلد میری شادی ہو اور انہیں نواسا نواسیوں کے ساتھ کھلنے کا موقع ملے۔ میں اپنے گھر میں اکلوتی ہی بیٹی تھی۔ میرے 2 بھائی تھے، ایک کو بچپن ہی میں ماموں نے گود لے لیا تھا، اسے وہ اپنے ساتھ امریکہ لے گئے تھے۔ دوسرا بھائی یہاں پاکستان ہی میں تھا، مگر بھابھی کی وجہ سے اس نے خود کو ہم سے تقریباً قطع تعلق کر رکھا تھا۔ گھر کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اس شادی کے لیے فوراً ہی ہاں کر دی۔ چٹ پنگنی پٹ بیاہ والا کام ہوا، پتہ بھی نہیں چلا۔ 1 مہینے میں رشتہ اور شادی دونوں ہی کام ہو گئے۔ امجد کے گھر والوں نے بھی جلدی دکھائی، وہ بھی شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ ویسے تو امجد کے گھر میں 4 بھائی تھے اسے ملا کر، اور اس کی امی ابو بھی حیات تھے، مگر پھر بھی امجد نے ایک الگ گھر لے رکھا تھا۔ امجد اپنے بھائیوں میں سب سے اچھا کماتا تھا اور اسی لیے اس کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے۔ بس انہی وجوہات کی بنا پہ وہ اکیلا رہنا پسند کرتا تھا۔ ایسے میں اس نے مجھے اس وقت بتایا جب میں پہلی بار میری اس سے رشتہ طے پانے کے بعد فون پہ بات ہوئی۔ وہ شادی کے بعد مجھے اسی گھر میں لے گیا۔ گھر رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا تو نہیں تھا، مگر ایک اچھی سوسائٹی میں تھا۔ اس میں تہہ خانہ تھا، پہلی منزل پہ ایک کمرہ، کچن اور ٹی وی لاؤنج تھا، جبکہ اوپر والی منزل پہ بس اکیلا ایک کمرہ موجود تھا۔ ہمارا کمرہ پہلی منزل پہ موجود بیڈ روم میں سیٹ کیا گیا تھا۔ پہلی رات ہی گھر میں اچانک ایک منمنے سے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کے دیکھا تو امجد اپنے بستر پہ موجود نہیں تھا۔ میں کمرے سے نکل آئی۔ میں نے پہلی نظر کچن میں ڈالی کیونکہ مجھے لگا امجد شاید پانی پینے کے لیے جاگا ہوگا، مگر وہاں وہ موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا یہ آواز جیسے تہہ خانے سے آ رہی ہو۔ میں تہہ خانے کی طرف بڑھی، مگر تب تک آوازیں آنا رک گئیں۔ مگر وہاں کی لائٹ آن تھی، اس لیے میں نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ لاک تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے دروازے پہ دستک دی۔ کوئی 2 منٹ میں دروازہ کھل گیا۔ کمرے سے امجد برآمد ہوا۔ اس نے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر دیا، اس لیے اندر کا منظر میں نہ دیکھ سکی۔ امجد سے میں نے سوال کیا کہ وہ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ اسے اکثر رات میں نیند نہیں آتی تو وہ پینٹنگ بناتا ہے۔ میں نے اصرار کیا کہ مجھے دیکھنی ہے، مگر اس نے کہا پھر کسی وقت۔ اس کے بعد اس نے چابی سے اس دروازے کو لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں رکھ لی۔ میرے دماغ سے منمنی سی آواز والی بات نکل گئی۔ اگلی رات پھر یہ معجزہ پیش آیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو میرے کانوں سے ایک میمنے کے چلانے کی آواز ٹکرائی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ میں نے ساتھ بستر پہ نظر ڈالی تو وہ امجد موجود نہ تھا۔ میں اٹھی اور سیدھا تہہ خانے کی طرف بڑھی۔ آج میں نے پھر غور کیا تو یہ آواز تہہ خانے سے ہی آتی محسوس ہوئی۔ میں نے بھاگ کر دروازے پہ دستک دی۔ 2 منٹ بعد امجد نے دروازہ کھولا۔ میں نے ابھی ایک میمنے کی آواز سنی ہے، یوں لگا کوئی اسے مار رہا ہو، اور یہ آواز تہہ خانے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، مگر امجد نے کہا ایسا کچھ نہیں، میرا وہم ہوگا۔ اتنے میں میری نظر امجد کی شرٹ پہ پڑی جس پہ لال رنگ میں کچھ لگا ہوا تھا، تو میں چونک کر دیکھنے لگی۔ امجد نے بھی شاید میری نظروں کا تعاقب کر لیا تھا، اسی لیے میرے سوال کرنے سے پہلے ہی اس نے پینٹنگ کا کلر گر گیا تھا یہ کہہ کے بات آگے گھما دی اور جلدی سے تہہ خانہ لاک کیا۔ اس دن کے بعد سے یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں رات میں سوتی تو صبح 10 بجے ہی میری آنکھ کھلتی۔ چند دنوں میں میمنے والی بات میں بھول بھی چکی تھی۔ ایک روز امجد گھر پہ موجود نہ تھا۔ میں گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ مجھے ایسا ہی تہہ خانے کا خیال آیا۔ سوچا کہ اسے بھی صاف کر دوں اور دیکھوں تو آخر امجد نے کیسی پینٹنگ بنائی ہے، مگر دروازہ لاک تھا۔ میں اندر نہ جا سکی۔ نہ جانے میں نے ایسا کیوں کیا، مگر میں جھکی اور دروازے کے نیچے سے کمرے کے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی مجھے یوں لگا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ کچھ قدم وہاں
چلتے محسوس ہوئے میری آنکھیں۔ یہ منظر دیکھ کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں الٹے پاؤں اپنے کمرے میں بھاگی اور امجد کو فون کر کے اسی وقت گھر آنے کو کہا۔ ڈر کے مارے میں گھر میں نہ رکی بلکہ گھر سے نکل کے سڑک پہ جا کھڑی ہوئی۔ خوف سے میرا پورا بدن کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ میں سڑک پہ لاوارثوں کی طرح کھڑی تھی۔ ایک عورت میرے قریب چلی آئی۔ میں نے آتے ہوئے تو نہ دیکھا، مگر جب انہوں نے میرے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا تو ذرا اچھل پڑی۔ وہ کیا بات ہے بیٹا، تم یوں اکیلی کھڑی کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے آتے ہی مجھ سے کہا۔ تب میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں سامنے والے گھر میں رہتی ہوں۔ جو ہی میں نے اسے یہ بتایا میں امجد کی بیوی ہوں تو اس عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ نفرت یا خوف یا یہ تو نہیں کہہ سکتی، مگر وہ مزید ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ میں اسے یوں جاتا دیکھتی رہی۔ وہ سڑک کے پار ہمارے گھر کے بالکل سامنے والے گھر میں رہتی تھی۔ ابھی وہ عورت اپنے گھر کے اندر گئی تھی کہ امجد کی گاڑی بھی آ گئی۔ میں نے اسے تمام بات ایک بار پھر سے روتے ہوئے بتائی تو اس نے مجھے تسلی دی کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اندر لے جانے لگا۔ میں اسے روک رہی تھی، تبھی میں نے دیکھا سڑک کے پار سے وہ عورت اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑی ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں دیکھنا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں امجد کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی۔ امجد نے اپنی جیب سے تہہ خانے کی کمرے کی چابی نکالی اور میرے آنکھوں کے سامنے سے کھولا۔ وہاں واقعی کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کمرے کو پہلی بار دیکھا تھا۔ ہر طرف رنگ بکھرا ہوا تھا، پورا کمرہ اجڑا ہوا معلوم ہوتا تھا، کوئی شے اپنی جگہ پر موجود نہ تھی۔ میں کمرے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھی تو امجد نے مجھے روک دیا اور جلدی سے دروازہ پھر سے لاک کر دیا۔ یہ بات اب مجھے پریشان کر رہی تھی۔ آخر امجد کیوں مجھے اس کمرے میں جانے سے روک رہا ہے؟ خیر یہ بات اس وقت اتنی ضروری نہیں تھی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، یہ بات اس وقت زیادہ اہم تھی۔ اگلے روز امجد کام پہ جانے لگا تو میں اسے دروازے تک چھوڑنے گئی، تبھی میں نے دیکھا وہ سامنے گھر والی عورت کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ میں نے ہاتھ ہلا کے انہیں دوستانہ طور پہ ہائے کا اشارہ کیا، مگر انہوں نے ایک دم کھڑکی کا پردہ یوں آگے کیا جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہوں وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ تم مسز منور کو جانتی ہو؟ امجد نے مجھ سے فوراً سوال کیا۔ نہیں، جب کل یہاں سڑک پہ کھڑی تمہارا انتظار کر رہی تھی تبھی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شاید مجھے یوں سڑک پہ کھڑا دیکھ کے پریشان ہو گئی تھیں، مگر پھر جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں تمہاری بیوی ہوں تو ان کا منہ کچھ اتر سا گیا، فوراً اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ میں نے امجد کو تمام بات بتائی تو وہ مجھے مسز منور سے دور رہنے کی ہدایت دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں وجہ پوچھنا چاہتی تھی مگر اس نے مجھے اس کا موقع نہ دیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں اس کو جاتا دیکھا اور پھر سے گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر میں خود کو ایک بار اکیلا پا کر مجھے کل والا واقعہ یاد آیا تو ڈر کے مارے میرے جسم میں ایک جھرجھری سی اٹھی۔ میں ایک بار پھر خود کو روک نہ پائی اور تہہ خانے کی طرف بڑی ڈرتے ڈرتے جھکی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا مانو سینے سے نکل کے منہ ہی میں آ جائے گا، مگر میں جھکی اور ایک بار پھر اس کمرے میں دروازے کے نیچے سے دیکھنے لگی، مگر وہاں آج کوئی حرکت نہ پا کر میں نے گہرا سانس لیا۔ ابھی میں اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ میں نے دوسری طرف سے دو خون کی طرح لال آنکھیں دیکھی۔ وہ آنکھیں دروازے کی دوسری طرف سے جھانک کر مجھے دیکھ رہی تھیں۔ یہ منظر اس قدر وحشت ناک تھا کہ میں سیدھا گھر کی طرف باہر بھاگی۔ جلدی میں اپنا فون بھی میں نے نہ اٹھایا۔ آج تو مجھے گھر کی چابی بھی ساتھ لانا یاد نہیں رہا۔ میں ایک بار پھر باہر سڑک پہ کھڑی تھی۔ پھر مجھے مسز منور کا خیال آیا۔ میں یہاں کسی اور کو جانتی بھی تو نہیں تھی، مسز منور سے زیادہ کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی، پھر بھی وہ مجھے اچھی خاتون معلوم ہوئی تھی۔ میں اپنا سا منہ لیے ان کے گھر کے دروازے پہ پہنچ گئی۔ دروازے پہ پہلی بیل کے ساتھ ہی انہوں نے دروازہ کھول دیا، شاید وہ وہاں قریب ہی موجود تھیں۔ السلام علیکم، آپ کو پریشان کرنے کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، مگر میں جملہ مکمل نہ کر سکی کیونکہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ مجھے خود بھی معلوم نہ تھا۔ مسز منور بنا کچھ کہے دروازے سے ہٹ کے اندر کی طرف پلٹ گئیں، جس کا مطلب تھا وہ مجھے اندر آنے کا راستہ دے رہی تھیں۔ ان کے گھر میں قدم رکھ کر میری سانس میں سانس آئی۔ مجھے انہوں نے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کچن میں سے فوراً
میرے لیے چائے لے آئیں، شاید وہ پہلے ہی چائے تیار کر رہی تھی۔ انہوں نے چائے کی پیالی میری طرف بڑھائی اور میرے سامنے والے صوفے پہ برجمان ہو گئیں۔ کل آپ یوں چلی گئی تھی، کیا آپ کو میری کوئی بات بری لگی تھی؟ دیکھو بیٹا، میں اس امجد کو بالکل پسند نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے دو ٹوک جواب دیا تو میں چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ابھی میں اس کی وجہ دریافت کرتی کہ وہ ایک بار پھر گویا ہوئیں۔ اس تصویر میں جو لڑکی ہے، کیا تم اسے جانتی ہو؟ نہیں۔ میں نے شیلف پر پڑی ایک تصویر کی طرف میری توجہ دلائی جس میں دو خواتین تھیں، ایک تو وہ خود تھیں اور دوسری کوئی خوبصورت جوان دوشیزہ معلوم ہو رہی تھی، مگر میں سے انہیں نہیں جانتی، اس لیے میں نے فوراً اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تبھی انہوں نے ایک لمبی آہ بھری اور مجھے بتایا، یہ ان کی بیٹی ہے جس کا نام امبر ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کی شادی امجد سے ہوئی تھی۔ باقی باتیں تو ایک طرف، یہ آخری بات میرے سر پر بم کی طرح گری۔ میرے ہاتھ میں موجود چائے کی پیالی لڑکھڑا گئی۔ تمہارا یوں حیران ہونے کا مطلب میں سمجھ چکی ہوں۔ تم اس بات سے انجان ہو کہ امجد پہلے ہی سے شادی شدہ تھا۔ یقیناً وہ میرے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھ کر حقیقت جان چکی تھی، اسی لیے اب میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں خاموش رہی۔ وہ اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار امجد کو سمجھتی تھی۔ امجد اور امبر کی شادی کو صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ امبر کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کی وجہ ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہ چل سکی۔ وہ کہتی چلی جا رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا میرے سننے کی سماعت جواب دے چکی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولنے کے بعد وہاں سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ انہوں نے شاید کھانے کے لیے چولہے پر کچھ چڑھا رکھا تھا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو میں اسی کھڑکی کے پاس آ بیٹھی جو بالکل ہمارے گھر کے سامنے تھی، جہاں سے میں نے اکثر مسز منور کو ہماری گھر کی طرف دیکھتا پایا تھا۔ اسی وقت میرے پاس کہیں اور جانے کا راستہ بھی موجود نہیں تھا، اسی لیے مجھے مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑا۔ میں نے مسز منور کے ساتھ ہی دن کا کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک بار پھر چائے کی پیشکش کی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ تبھی میری نظر کھڑکی سے باہر پڑی جہاں امجد گھر کے دروازے پہ موجود تھا اور بار بار بیل بجا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میری جان میں جان آئی۔ میں جھٹ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے مسز منور کو بھی کچھ نہ کہا۔ میں اس وقت وہاں سے بھی بھاگنا چاہتی تھی۔ کہاں تھی تم یا ماریا؟ میں تمہیں بارہا فون کر چکا ہوں۔ ڈر کے مارے میری جان حلق میں آ گئی تھی۔ اور تم مسز منور کے گھر پہ کیا کر رہی تھی؟ کیا میں نے تمہیں وہاں جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ مجھے آتا دیکھ کے امجد نے ایک ہی ساتھ ہی بولنا شروع کر دیا۔ دل تو میرا چاہا کہ میں اس کے منہ پر وہیں کھڑے کھڑے جواب دوں کہ وہ مجھے اس لیے ان سے دور رکھنے کا کہہ رہا ہے کیونکہ وہ امبر سے شادی کی حقیقت کو مجھ سے چھپائے رکھنا چاہتا تھا، مگر بیچ راستے میں یہ باتیں کرنا والی نہ تھی۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ اندر چل کے بات کرتے ہیں۔ فون اور گھر کی چابی اندر ہی رہ گئی۔ امجد دروازے سے پھلانگ کر اندر گیا اور اس نے دروازہ کھولا۔ اندر آتے ہی سب سے پہلے میں نے اسے تہہ خانے کے بارے میں بتایا۔ اس پر امجد مجھ پہ برس پڑا کہ میں نے عجیب و غریب وہم پال رکھا ہے، مگر یہ بات ایک بار کی نہیں تھی۔ اب لگاتار 2 دن سے میں نے اس تہہ خانے میں کسی کی موجود کو محسوس کیا تھا، اور اس سے کل بھی رات کو کئی بار میمنے کے چلانے کی آواز اس تہہ خانے میں نے خود سنی تھی۔ اب یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اوپر سے امبر کا معاملہ الگ۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آخر میں نے امبر کا ذکر کر ہی ڈالا اور صاف صاف اسے دھوکے باز اور جھوٹا کہا۔ ایک پل کے لیے گھر میں خاموشی چھا گئی، پھر امجد نے اس خاموشی کو توڑا۔ امبر کا ذکر ابھی میں سننا نہیں چاہتا۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں نے اسی لیے تمہیں اس عورت سے دور رہنے کو کہا تھا کیونکہ وہ کوئی اچھی خاتون نہیں ہے۔ وہ اچھی خاتون نہیں ہے۔ انہوں نے سارا دن مجھے اپنے گھر میں گزارنے دیا اور مجھ سے ایک سوال تک نہیں پوچھا کہ میں وہاں کیا کر رہی ہوں، اور تم کہہ رہے ہو وہ اب اچھی خاتون نہیں ہے۔ شاید یہی ٹھیک ہوگا کہ میں یہاں نہ رہوں۔ میں غصے میں یہ کہتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب شام ہو چکی تھی، اس لیے میرے لیے اکیلے اپنے گھر جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے صبح کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں ہی سو گئی۔ امجد باہر ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر رات دیر گئے۔ مجھے کسی کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آئیں۔ یوں لگا کوئی کسی سے جھگڑا کر رہا ہو۔ میں دبے پاؤں
اپنے بستر سے اٹھی تو دیکھا امجد اپنی جگہ سے غائب تھا۔ میرا پہلا دھیان تہہ خانے پہ گیا۔ میں نے دروازے سے کان لگایا تو واقعی امجد اندر چلا چلا کے کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تب جب آگے سے کسی نے عجیب بھدی آواز میں اس کو جواب دیا۔ اس کے ساتھ کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ میرا پارا غصے سے چڑھ گیا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اندر سے ایک بھیانک آواز سنائی دی تو میں بوکھلا گئی۔ اتنے میں امجد باہر نکل آیا اور اس نے تہہ خانے کا دروازہ لاک کر کے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لاؤنج میں لے آیا۔ وہاں اندر کون ہے؟ مجھے جواب چاہیے۔ کیا تم نے وہاں کسی کو قید کر رکھا ہے؟ مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ میں نے اسے اب دھمکی بھرے لہجے میں کہا تو وہ صوفے پہ بیٹھ گیا اور ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے بھی بیٹھ جانے کا کہا۔ شاید اب وہ مجھے سارا سچ بتانے کے لیے تیار تھا۔ اب جو اس نے مجھے بتانا شروع کیا اس پر یقین کرنا آسان نہ تھا۔ امبر سے اس کی پہلی ملاقات اپنی جاب انٹرویو کے دوران ہوئی تھی۔ اتفاق سے وہ بھی اسی جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ ویٹنگ لائن میں بیٹھے بیٹھے ہی ان کی بات شروع ہو گئی۔ وہ باتوں کے ساتھ ساتھ شاید وہ محبت بھی ہو گئی۔ جاب تو امبر کو مل گئی مگر امبر نے اس سے وعدہ کیا کہ اسے بھی جاب دلوائے گی اور دیکھنا اسی کمپنی میں اسے بھی جاب مل جائے گی۔ ایسے ہی ہوا۔ ایک ہفتے کے اندر ہی اسے اسی کمپنی سے جاب کی آفر کی کال آ گئی۔ جاب پر امبر سے دوبارہ ملاقات تو میں نمبر کا تبادلہ بھی ہو گیا۔ امبر ایک اچھی سوسائٹی میں رہتی تھی مگر امجد کا گھر تو ایک عام سے محلے میں تھا۔ امبر نے اسے کہا کہ وہ بینک سے لون لے کر اپلائی کرے مگر امجد نے کہا بینک والے ایسے ہی کسی کو لون نہیں دیتے۔ امبر نے اسے یقین دلایا ایسے وہ لون مل جائے گا۔ جیسے امبر نے کہا ویسے ہی ہوا۔ اسے لون مل گیا۔ اس نے امبر کے گھر کے سامنے والا گھر خرید لیا۔ اب یہ ملاقاتیں اور بھی بڑھنے لگی۔ آخر انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ شادی کے 2 مہینے بعد امبر حاملہ ہو گئی۔ یہ خوشی کی بات تھی۔ امجد تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا۔ پھر ایک روز امجد گھر جلدی آ گیا۔ وہ امبر کے لیے سرپرائز میں اس کا پسندیدہ چائنیز بنوا کے لایا تھا۔ اس نے اپنے پاس موجود چابی سے گھر کا دروازہ کھولا۔ اصل میں سرپرائز کا پلان اس نے پہلے کر رکھا تھا، اسی لیے وہ صبح ہی سے گھر کی چابی ساتھ لے گیا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو ایک ناگوار سی بو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ عجیب آوازیں بھی اسے کمرے سے آتی ہوئی سنائی دی۔ جب اس نے آوازوں کا تعقب کیا تو یہ آواز تہہ خانے سے آ رہی تھی۔ جب امجد نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ وہ امبر کا نام چلاتے ہوئے دروازہ کھلوانے کی پوری قوت سے توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحوں میں دروازہ کا لاک ٹوٹ گیا مگر سامنے کا منظر دیکھ کے وہ ششدر رہ گیا۔ امبر سامنے میز پہ لیٹی تھی اور اس کی ماں مسز منور نے ہاتھ میں ایک دھواں دان اٹھا رکھا تھا۔ وہ عجیب منظر پڑھ کے امبر پہ پھونک رہی تھی۔ امجد نے اندر گھس کے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے مگر امبر نے اسے ان سب میں خلل ڈالنے سے منع کیا۔ امجد کی نظر پاس میمنے پہ پڑی جس کا گلا بے رحمی سے کسی نے کاٹ دیا تھا۔ کچھ خون پاس پڑے پیالے میں موجود تھا اور باقی بہہ بہہ کے پورے تہہ خانے میں پھیلا ہوا تھا۔ امجد انہیں روکنے کے لیے آگے بڑھا تو امبر نے اسے منع کیا کہ اس کے مطابق اس بچے کی قربانی دینے سے ان کے پاس بہت دولت آئے گی۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے انہیں اسے چڑھاوے کے لیے تیار کرنا ہے۔ امجد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا امبر اور اس کی ماں کیا کر رہی ہے۔ اتنے میں مسز منور نے وہ خون کا پیالہ امبر کو پینے کے لیے دیا تو یہ سب امجد سے دیکھا نہ گیا۔ اس نے پیالے کو ہاتھ مارا، وہ دور جا گرا، پیالہ ٹوٹ گیا اور اس میں موجود خون زمین پہ گر گیا۔ یہ تم نے کیا کیا امجد؟ میں نے تم سے کہا تھا اس میں خلل مت ڈالنا، امبر چلاتے ہوئے بولی۔ ساتھ ہی امبر پہ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ یوں تڑپنے لگی جیسے کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا گیا۔ امجد نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا مگر اسپتال پہنچنے تک وہ مر چکی تھی۔ امجد کی اس کہانی پہ یقین کرنا میرے لیے ناممکن سا تھا۔ یہ سب جادو ٹونے صرف کہانیوں ہی میں اچھے لگتے ہیں۔ امجد کے مطابق امبر اور اس کی ماں شیطان کی پوجا کرتی تھیں۔ اسی شیطان نے ایک عمل غلط ہو جانے پر اس کی جان لے لی اور امبر صرف دولت کے لیے اپنے بچے کو مار دینا چاہتی تھی۔ اس تہہ خانے میں نے ڈرتے انداز میں کہا تو امجد نے ہاں میں سر ہلایا۔ آج بھی امبر کی روح اس تہہ خانے میں ہی
ہے رہتی ہے امجد اسی سے اکثر راتوں میں باتیں کرنے وہاں جاتا ہے. یہ محبت ہے یا نفرت وہ بھی نہیں سمجھ سکتا، مگر امبر اور اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. ڈر کے مارے میرے لیے اب اس گھر میں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، مگر امجد نے مجھے تسلی دی کہ وہ اس تہخانے سے باہر نہیں آ سکتی. اب فیصلہ مجھے کرنا ہے، مجھے یہاں رہنا ہے کہ جانا ہے. امجد کی آنکھوں میں چھپی سچائی کو میں نے محسوس کیا. وہ وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کے بعد تہہ خانے میں جانے کی میں نے کبھی کوشش نہ کی. کچھ ہفتوں بعد میں حاملہ ہوئی. میں اور امجد بہت خوش تھے، باقی سب کچھ تو ٹھیک تھا، مگر اب بھی امجد اکثر رات میں امبر سے باتیں کرنے تہہ خانے میں جا بیٹھتا تھا، کیونکہ روز صبح جب میں جاگتی تو بستر پہ موجود نہ ہوتا تھا. یہ بات مجھے کچھ پسند نہ تھی. میرے حمل کو تقریباً 5 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میں دھک رہ گئی. کمرے میں عجیب بو پھیلی ہوئی تھی. پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا. میں نے امجد کا نام پکارنا شروع کیا. خوف کے مارے میرے جان جا رہی تھی. ایسے میں ایک دم کمرے میں روشنی ہوئی. اسے ہوش کیسے آ گیا؟ کیا تم نے اسے نیند کی دوا نہیں دی تھی؟ یہ مسز منور کی آواز تھی. میں نے چونک کر انہیں دیکھا. ان کے بغل میں امجد بھی کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں دھواں دان تھا. میں حیران تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. میری نظر زمین پہ پڑے میمنے میں پڑی. اس کا گلا کٹا ہوا تھا، پاس ہی پیالے میں خون بھی موجود تھا. یہ سارا منظر بالکل ویسا تھا جیسے امبر کی کہانی میں مجھے امجد نے سنایا تھا. میرا دماغ سن ہو چکا تھا. چلو اسے خون پلاؤ، مسز منور بولی. ایسا مت کریں امی، انہیں سب کالی طاقتوں کی وجہ سے میری جان گئی ہے. امجد آپ ہی میری بات سن لیں. یہ طاقتیں جھوٹ بولتی ہیں. آپ دونوں کو بھی قربانی دینے لیں. میں واپس نہیں آ سکتی. اس حقیقت کو تسلیم کر لیں اور میری روح کو آزاد کر دیں. میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی یہ الفاظ امبر نے کہے. وہ واقعی ہی ایک روح تھی یا کیا تھی؟ مگر وہ وہاں تھی. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم نے جو کہانی مجھے سنائی تھی وہ سب جھوٹ تھی؟ میرے منہ سے بامشکل یہ الفاظ نکلے. وہ کہانی سچ تھی، مگر ہاں، میں امبر سے پیار بہت کرتا ہوں اور مسز منور اسے واپس لانے میں میری مدد کر رہی ہیں. ہم تمہارے بچے کی قربانی دے کے امبر کو دوبارہ زندہ کریں گے. یہ الفاظ ایٹم بم کی طرح میرے سر پر پڑے. خوف سے میرا دل پھٹنے لگا. امجد کے منہ سے اس وقت وحشت ٹپک رہی تھی. وہ اور مسز منور امبر کو واپس لانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے تھے. انہوں نے شیطانی طاقتوں سے امبر کی روح کو تہہ خانے میں قید کر رکھا تھا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہاں سے بھاگنا کوئی آسان کام نہ تھا. میں نے ان کی منت سماجت کی کہ وہ یہ سب نہ کریں. سب کے علاوہ اور کوئی راستہ مجھے دکھائی نہ دے رہا تھا. امجد نے پر میری ایک نہ سنی اور زبردستی وہ خون کا پیالے میرے منہ سے لگا کے خون کے چند قطرے میرے حلق میں اتار دیے. اس کے بعد وہ دونوں پھر سے کوئی منتر پڑھنے لگے. اگر تم اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہو تو اس دروازے پہ موجود نمک کی لکیر وہاں سے ہٹا دو. اس کے بعد میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی اور ان کا یہ عمل کسی کام کا نہیں رہے گا. امبر نے میرے قریب آتے ہوئے سرگوشی میں یہ بات کہی. میں نے آنکھوں کے اشارے سے اسے یقین دلایا کہ میں ایسا ہی کروں گی. جب امجد اور مسز منور کا منتر پورا ہوا اور امجد مجھے کمرے میں لے جانے کے لیے میز سے اٹھا تو میں نے فوراً اسے اپنے ہاتھ سے چھڑا کے دروازے پہ بنی اس نمک کی لکیر کو بھاگ کے توڑ ڈالا. اس کے ساتھ اس بند تہہ خانے میں ہوائیں سائیں سائیں کرنے لگی اور امبر وہاں سے غائب ہو گئی. امجد اور مسز منور چلاتے رہے، مگر وہ جا چکی تھی. اس کمرے میں ایک طوفان برپا تھا. میں وہاں سے بھاگ گئی. امجد یا مسز منور میں سے کوئی بھی میرے پیچھے نہ آیا. میں بھاگتی ہوئی سڑک پہ آ پہنچی. وہاں سے مجھے ٹیکسی مل گئی. میں اپنے گھر آ گئی. صبح مجھے امجد کے گھر والوں کی طرف سے اس کی اور مسز منور کی موت کی اطلاع ملی. مجھے دکھ تو بہت ہوا، مگر شاید اسی میں سب کی بہتری تھی. نہ جانے ان شیطان کے پجاریوں کی وجہ سے پہلے بھی کتنی جانیں گئی تھیں اور نہ جانے اور کتنی جانیں جائیں گی. اسی لیے ان کی موت میں ہی سب کی بھلائی تھی. میں نے ان سب کو بھلا کر اپنے بچے کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا. دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں. آپ کی دعاؤں کی طلبگار.